اہم چیز یہ ہے کہ اب جو آپ نے بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی کی، یہ پچھلے مہینے میرے خیال میں 22 یا 23 جولائی کو جو فوج کے جو ISPR کے جو ہیں جی 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 جو ہیں وہ چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کوئی بات کی جی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ فوج مخالف بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پہلے ایکو سسٹم کو آپ یہ کہیں کہ جی چلیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں رضا رومی میرے گھر کے باہر جو ہے نا مچھر بہت ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہت زیادہ مچھر ہیں، وہ بہت تنگ کرتے ہیں، میں نے ان مچھروں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اچھا آپ جو ہیں وہ میرے ناظم ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ میرا ووٹر ہے، میں جا کے ویکھاں تو کی ہو رہا ہے۔ ہاں آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی میں نے گھر کے سامنے گند اکٹھا کیا ہوا ہے، چھپڑ بنایا ہوا ہے، اور میں اس کے بعد شکایت یہ کر رہا ہوں کہ یہاں مچھر بہت آ رہے ہیں۔ ہاں تو بھائی آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج مخالف کوئی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو اس کی تعریف کریں نا کہ مخالفت سے کیا مراد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ فوج مخالف بیان ہے ہاں یا ہاں یہ ایک بنیادی آئینی بیان ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں اچھا وہ جی میں جی تھوڑا میرے خیال سے ریئیکشن اس لیے آیا نا، آپ کو یاد ہے کہ ایک ویڈیو 1971 کی جنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے بھی اس کو کیا تھا ہاں جی شیئر، فالوورز نے۔ اس میں پھر وہ ویڈیو تو بتائی گئی کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، اور 1971 میں کیسے پاکستان اور فوج کو شکست ہوئی، اینڈ میں جنرل عاصم منیر کی تصویر بھی لگا دی گئی اس میں، ان سے استدعا کی جائے تھی۔ اس پہ بہت ریئیکشن آیا ہے جو ہم نے سنا ہے۔ جی جی دیکھیے میں اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں، اس لیے میں ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا، کریکٹ۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو آپ نے دو سطحوں پہ دیکھنا ہے۔ ایک سطح کا تو تعلق ہے سکوت مشرقی پاکستان کے ساتھ، اور وہ تو ہمیں اس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس کا تجزیہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم پھر ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور رائٹ۔ ہم ان دراڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے اور آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری جو بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی تصویر لگانا یا جو وہ ایک سیاسی پارٹی کا وہ ہے، اور اس کے اندر وہ سیاسی پارٹی بالکل کہہ سکتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ اس قسم کی انٹرونشنز نہیں کریں گے، اور اگر لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہوگا کہ آپ صرف اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں، کہ ریاست پاکستان کا ایک آئین ہے، ہر ریاست کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ریاست جو ہے وہ چلتی ہے یا چلائی جاتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی آپ اس آئین کی جس شق کا آپ کو فائدہ ہے اس کو تو آپ پکڑ لیں گے اللہ کی رسی کی طرح مضبوطی سے، اور جو شک جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنا آپ کے کردار کی لمیٹیشنز کیا ہیں اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، تو ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے اب شہریوں کی بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کے ساتھ ایک پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 8 فروری کو، اب اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بھائی عمران خان واپس آ جاتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف واپس آ جاتی ہے تو کیا وہ اس ملک کو یہ جو پل صراط سے گزر رہا ہے اس کو گزروا دیں گے یا نہیں گزروا دیں گے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جی ہاں لیکن جو ایک آئینی طریقہ ہے حکومتوں کی تبدیلی کا، وہ آئین میں دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ ایک جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنایا ہے، اس کی بنیاد پہ شہریوں نے جا کے ووٹ ڈالے ہیں، اور وہ جو ووٹ تھے وہ آپ برا مانے بھلا مانے اس سے قطع نظر انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا، آپ نہیں چاہتے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ پاور میں آئے، تو پھر تو شہریوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا نا جناب۔ جی
اور یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ چند لوگ جو ہیں کچھ اداروں میں وہ عقل کل ہیں اور باقی سارے شہری جو ہیں وہ بیوقوف گدھے ہیں، اور اس لیے ان کو جو ہے ہم نے صراط مستقیم پہ ڈالنا ہے. تو پھر ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا نا. پھر دیکھیں، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ آئین کوئی، جو انگریزی کا ایک لفظ ہے نا ڈیفینسٹریٹ، کہ جی وہ کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. either you defenestrate the constitution or you abide by it. جی ہاں There's no choice here. بالکل. We got to be very, very clear about this. You can't have your cake and eat it. It's not possible. نہیں، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ضرور ہے اعجاز بھائی کہ اس میں دیکھیں نا، پہلے بھی تو یہ ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ اس طرح سے آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے اس میں، انہوں نے نہیں مانی بات یا عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا یا سبوٹاج کیا. تو دیکھیں نا اس وقت جو ہے اس طرح کی ہم نے نہیں دیکھا ایک جو براہ راست کانفرنٹیشن. اس بار کیا ایسی بات ہے کہ اتنی شدید ہائی لیول پچ کے اوپر یہ کانفرنٹیشن چلی گئی ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی تخت یا تختہ، ایک میان میں دو لوگ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ لیول آ گیا ہے. یہ بھی تھوڑا بتائیے، ہسٹری بھی آپ واقف ہیں اس سے. تنگ آمد بجنگ آمد. میں دوبارہ بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں. حالانکہ بنگلہ دیش میں اور ہمارے میں ایک اور کافی فرق ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہوموجنس نہیں ہے، یعنی ایتھنکلی ہوموجنس نہیں ہے. فار دا موسٹ پارٹ بنگلہ دیش از ایتھنکلی لنگوسٹکلی ہوموجنس سوسائٹی. تو وہ ایک اہم عنصر ہے اس کے اندر. 15 سال لوگ برداشت کرتے رہے، اور یہ میں کسی سے بات کر رہا تھا، یہ بنگلہ دیش میں جو معاملات شروع ہوئے اس سے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک صاحب جو کہ وہاں پہ 3-4 سال جو ہے وہ رہ کے آئے، تو وہاں پہ ڈسینٹرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جو ان کی وہ تھی خالدہ ضیاء 15 سال سے بعد ریپڈ ایکشن بٹالین کے جو لوگ تھے، وہ جس طریقے سے کرائے کے غنڈوں اور قاتلوں کی طرح لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے تھے یا ان کو غائب کر رہے تھے. الجزیرہ کی ایک پوری ڈاکیومنٹری تھی ان کے ایک آرمی چیف ہے بنگلہ دیش کے، جس کے 2 بھائی جو تھے وہ باضابطہ ایبسکونڈرز تھے. تو لوگ برداشت کرتے رہے، لیکن برداشت کی نا ایک حد ہوتی ہے. تو جب پانی اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر رد عمل آتا ہے. اور پھر اب یہ ہے کہ اظہار کے یہ جو بات ہو رہی ہے نا ڈیجیٹل دہشت گردی کی، اس کے اندر جو مسئلہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اوہو اب ہر چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، ہر چیز، یہ چیزیں چھپ نہیں پاتی. یہ کیا کمبختی ہو گئی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ اس کا رد عمل بھی آتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک جڑاؤ میں ہیں اور ریئل ٹائم جڑاؤ میں ہیں، اور وہ رد عمل شو بھی کرتے ہیں. اور جو ہم نے ایک اپنا جو امیج بنایا ہوا ہے، وہ امیج تو تھا کہ ڈورین گرے جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ ہے، اور وہ تو خوبصورت لگتا ہے، وہ تو ہر وقت جوان لگتا ہے ڈورین گرے. رائٹ. لیکن ڈیجیٹل نے آ کے کیا کیا، ڈیجیٹل لے گیا تہخانے میں، the picture in the cellar, the picture of Dorian Gray. جی جب دیکھا تو وہ تصویر تو بہت بدصورت ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں جو ڈورین گرے کر رہا ہے وہ اس کے جسم پہ ان کا جو ہے وہ اظہار نہیں ہو رہا، لیکن اس کی جو تصویر تہخانے میں پڑی ہوئی ہے لوگوں کی نظروں سے دور، وہ گرے صورت ہوتی جا رہی ہے، اس کو دیکھ کے کراہت آتی ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا دہشت گردی کی، کہ ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اوہ یہ تو ہم نے پورا ایک امیج بنایا ہوا تھا، اور یہ امیج جو ہے یہ ڈورین گرے کی تصویر کی طرح کیسے بن گیا.
تو سارا مسئلہ یہ ہے جناب، اور اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ڈنڈا نہیں ہے، اس مسئلے کا حل ہے سمجھداری سے چیزوں کو سمجھنا، کریکٹ، اپنے آئینی کردار کو سمجھنا. ہم جس محلے میں رہتے ہیں، پاکستان جس محلے میں رہتا ہے، and I've been saying this for God knows how long, for more than 3 decades, we need a very strong military. بالکل. Number one point. Secondly, we need a military which is one with the people of Pakistan. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سو ایک مضبوط فوج اور ایک ایسی فوج جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں. تو یہ ادارے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری. So this takes me to the point that you referred to, جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی اور آج بھی آپ نے یہ ذکر کیا، انسداد دہشت گردی کا. ٹھیک ہے، جو اصل دہشت گردی ہے، یہ نہیں یہ جو نئی اصطلاح جو شروع ہوئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی والی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اصل دہشت گردی. صحیح ہے. اس کے لیے پبلک بائی ان بہت ضروری ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پچھلے سال کہہ رہا ہوں پچھلے ماہ جو بیان دیا کہ جی وہ عزم استحکام کے بارے میں جو ہے نا لوگوں نے اتنی بات، او بھائی سیکنڈ، وہ پہلے جا کے دیکھیں تو صحیح کہ حکومت کا کیا بیان آیا اور کس قسم کے متضاد بیانات آئے کابینہ کے ممبران کی طرف سے. پہلے اپنے ادھر تو معاملہ درست کر لینا. تو کنفیوژن اگر ہوا تو وہ وہاں سے ہوا نا، طرف سے ہوا، تو تو پھر اپنی جو کوآرڈینیشن ہے اس کو بہتر کر لیں تاکہ اس قسم کا کنفیوژن نہ ہو. یہ میں نے اور آپ نے ایک اس سے پہلے پروگرام پہ بھی یہ بات کی تھی. صحیح، تو بالکل پبلک بائی ان. ٹھیک ہے، تو بھائی اگر یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں عوام اور فوج کے اس میں تعلقات ہی اگر بگڑ چکے ہیں، جس کا بار بار بھی اظہار کر رہی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ صحیح اس سے کوئی صحیح سبق نہیں سیکھ رہی بدقسمتی سے، جو کہ سیکھنا چاہیے، تو وہ پبلک بائی ان نہیں ہوگا تو آپ کیسے انسداد دہشت گردی کریں گے؟ درست.